أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتحم وعن نويحة بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. یہ وہابی نے محمد تابعی ہے، بیان کرتے ہیں کہ دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذی القدر بزرگ ہے، تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضر ہوئے اور وہاں بیٹھ کر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام بار بار تشریف لے جاتے تھے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وہ بالکل پردے کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی درمیان میں حجاب تھا، وہاں حجاب نہ ہو تو اور کیا ہوگا، اور حجاب میں بیٹھ کر جو کچھ ان کو پوچھنا ہوتا تھا، کوئی تفسیر کی بات پوچھتا تھا، کوئی حدیث کی بات پوچھتا تھا، تو یہ قابل احبار بھی اسی سلسلے میں تشریف لے گئے. تو اس مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا ذکر ہوا. صحابہ کرام جب جمع ہوتے تھے تو اس وقت یہی ان کا مشغلہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کا اس پر حسنہ ایک بیان کرتا تھا، دوسرا سنتا تھا. تو قابل عمار کہتے تھے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا فجر طلوعی، یعنی ہر روز کبھی اس میں ناگا نہیں ہوتا تھا. 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ بھی تک چل رہا ہے، 70,000 فرشتے. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو کھیل لیتے ہیں، گنبد کو نہیں، قبر شریف کو کھیل لیتے ہیں اندر سے، اور قبر کے اوپر سے قبر کے انوار اور برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو قبر شریف کے اوپر ساتھ لگاتے ہیں. ایسا جو ہے پر ہوتے ہیں انوار، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں. صبح سے آئے 70,000 فرشتے اور شام تک یہی پڑھتے تھے درود شریف. یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی ہے تو حتی اذا امسوا عرجوا، جب شام ہو جاتی تھی تو فرشتے پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں طلوع کے وقت، اور پھر انہی کی معنی جو ہے دوسرے فرشتے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، بدلی ہوتی ہر دن. صبح میں آتے ہیں وہ مغرب کے وقت چلے جاتے ہیں، اور مغرب میں جو آتے ہیں وہ پھر پوری رات وہیں ٹھہرتے ہیں صبح تک. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ وہی جو پہلے والے فرشتے کرتے تھے، قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں بالکل، اور اپنے پر اس پر لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، مارتے ہیں برکت کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ درود شریف پڑھتے جاتے ہیں. یہ بھی یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کی بات سے لے کر ابھی بھی. اور بعض بزرگوں نے اس کا اثر بھی محسوس کیا وہاں خواب میں یا بیداری میں. بعض بزرگان دین نے بیداری میں بھی اس کا اثر محسوس کیا کہ وہ فرشتے جو ہے وہ پر مار رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کا اترنا اس وقت تک جاری رہے گا کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنْ أَجْدَاثِ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے جو ہے مردہ جو قبر سے نکلیں گے.
یا ایھا الناس اتقوا، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو، ربکم تمہارے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی سور اور اس کا زلزلہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، عجیب چیز ہوگی، ایسی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور کیا ہوگا وہ اتنا دہشتناک اور اتنا خوفناک ہوگا، اور ہر ایک آدمی کے اعمال کے اعتبار سے بعض بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں، بعض صحابہ تابعین صحابہ تو سبھی کہ ان کو جو ہے اس سے کوئی اتنا ڈر نہیں ہوگا، لیکن عام طور سے جو لوگوں کو اعمال میں خرابی وغیرہ ہوگی تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وہ سور ایسا ہوگا کہ عورتوں کے پیٹ کے اندر حمل ہوگا وہ خود گر جائے گا، اتنا سخت لگے گا، ترضع حملها، اور پھر وترى الناس سکارا، لوگوں کو دیکھیں گے کہ بے ہوش پڑے ہوئے یعنی جھوم رہے ہیں، جیسا کوئی آدمی نشے میں ہوتا ہے، وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں تھی، انہیں لگتا ایسا ہے کہ نشے میں ہے، وترى الناس سکارا بلکہ کیا ہوگا ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ جل شانہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اعمال کے اعتبار سے، حق تعالی جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہاں تک چلے گی بات، اور پھر جب یہ سر پھونکا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف شق ہوگی یعنی پھٹے گی، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جب پھٹے گی تو آپ قبر سے اٹھیں گے، اور 70,000 فرشتے جو وہاں موجود ہوں گے اپنے ساتھ لے کر کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچائیں گے، بہت بڑا مرتبہ ہوگا، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد، کتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ جل شانہ نے، 70,000 فرشتے آج بھی، اسی لیے تو برابر حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی حفاظت ہے، بہت سے حوادثات اور پیش آئے اور کیا کیا ہوا، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے قبر مبارک کو اس سے محفوظ رکھا۔ یہ آپ یہ نہ سوچتا کہ قبر تو اتنی ساری ہوتی ہے اس میں کیا کریں گے کیا نہیں، وہ اللہ جل شانہ کی بات ہے، اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اللہ جل شانہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہاں تک رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اللہ تعالیٰ فرمائی، قرآن پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آتی ہی رہتی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ رسول تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، جن کو اللہ یوں کہتے ہیں ہم تو اللہ سے اپنا فضل مانگا، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ اللہ تیرا فضل عطا فرما، لیکن حضور کو فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تمہارے اوپر اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور بہت سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ساری کائنات کے اندر کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو آپ کے اخلاق کے برابر اس کا اخلاق ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، یہ کفار مکہ یہ مشرکین مکہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، ما انت بمجنون، آپ جو ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلکہ یہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس میں جو آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہے اس پر آپ کو بے حد و حساب ملنے والا ہے، ایسا جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں عرش الہی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اتنے بڑے اچھے اخلاق والا ہے کہ آپ کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ بہت سی جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث پاک ہم لوگوں کو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، بہت صرف یہی سمجھ لیں کہ ہم کس کی امت میں ہیں، بس ساری تکلیفیں آسان ہو جائے گی، جو کچھ ہونے والا ہوتا رہے گا لیکن انجام امتی کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا۔ اتنا سوچ لے ہے نا، کتنی بھی تکلیف میں آ جائے، تندرستی بیماری فقر فاقہ غربت تندرستی اور کوئی مصیبت آئے، فرمایا اگر اس کا استحضار کر لے
کہ میں امتی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی وقت اسی لیے دعا میں کہنا بھی چاہیے یہ اللہ میں کتنا بھی گیا گزرا ہوں، کتنا نالائق ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں تیرے حبیب کا امتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ تکلیفوں کے اندر جو ہے بہت آسانی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے صحابہ کرام نے تو خوب قدر کی، اور بزرگان نے، اور آج تک بھی ہو رہا ہے. شبلی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات تھے. اس امت میں تو ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں کہ آج تو ان کی بات سنائے تو لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آتی. ایسے شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے، ہر وقت جو ہے چل رہی ہے ذکر کے ساتھ. تو زندگی کا ان کی خاتمہ ہوا، یہ تو ہونے والا ہے ہر ایک کا، چاہے کیسا بھی ہو، اور موت تو ہونے والی ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. اور موت کے بعد پھر اس دنیا میں زندہ نہیں ہونا ہے، دوسری جگہ پر جا کے زندہ ہونا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کتنا متفقہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر گیا تو آج تک کسی نے کوشش نہیں کی کہ دوبارہ زندہ ہو جائے، بس مر گیا سب لوگ مایوس ہو گئے، اب ختم ہوئی بات. بیوی بچے سب، ایسا نہیں کہ بھائی جی کو فلانی جگہ کے اوپر کوئی منتر کرنے والا ہے، کوئی تعویذ کرنے والا ہے، کوئی دوا دینے والا ہے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. مرنے کے بعد کسی نے ایسا سوچا؟ کبھی سوچتے نہیں، کیوں گیا ہو گیا، سو گیا گیا ہو گیا، یہ اب نہیں، اس دنیا کے اندر واپس نہیں آئے گا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذاکر شاگرد، ان کی زندگی بھی آ کے ختم ہوئی. زندگی تو ختم ہونا ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک زندگی ختم ہونا اس بات کا جو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ جل شانہ کو ہمیں نعمت عطا فرمائے. تو ان کی زندگی بھی بیمار ہوئے، کافی بیمار ہوئے. کافی بیمار ہونے کے بعد جو ہے سکرات چلنے لگی، سکرات کا عالم. اس میں آپ کو اور مجھے تو ہوش بھی نہیں رہتے. حق تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے. آپ نے دیکھا نہیں بہت سے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کچھ ہوش نہیں رہتا ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے، لیکن یہ ان کے اعمال کی اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے. موجودہ دور کے اندر بھی قریب میں بھی اور ہے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے شول صاحب مزگریہ نب اللہ ورکتہ کو انتقال ہوتے ہوئے زیادہ یعنی 100-200 سال نہیں ہوئے، ابھی قریب ماضی قریب میں گزرے. ان کے متعلق سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں تو انتقال ہوا، اس آپ سب جانتے ہیں. تو لائن بندی ہوئی تھی لوگوں کی بات کرنے کے لیے سکرات میں. حضرت بھی یہ دعا کرنا اللہ پاک اب مجھے دعا کرنا، میری بخشش ہو گئی تمہاری بخشش ہو جائے گی. لائن بندی ہوئی ہے بات کرنے کے لیے سکرات کے عالم کے اندر. آج تو سکرات کے عالم کے اندر آپ نے دیکھا آدمی کچھ سوچ یہ کیا ہے، ان کے اعمال کی قوت ہے. اور کہہ رہے تھے بار بار یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو. یا کریموں کا مطلب یہ ہے، کریم کا معنی، کریم جو ہے اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اور کریم کا معنی یہ ہے کہ بغیر عوض کی مفت میں انعام دینے والا. تو یہ اس میں صفت ان کی زبان پر جاری تھا، یا کریم ہو یا کریم ہو. پھر کوئی آیا بات یا کریم ہو یا کریم، پھر کوئی آیا بات. تو میں نے کہا کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سکرات کے عالم میں آ گئے اور بہت سکرات چڑھی. اس سکرات کے عالم کے اندر نے خادموں سے کہا مجھے وضو کراؤ، کیونکہ میں اللہ جل شانہ کے یہاں جانا کوئی نماز کے وقت نہیں ہے، میں اللہ جل شانہ کے یہاں جانا چاہتا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ میں باوضو جاؤں. کتنی بڑی ہمت سے دیکھا آپ نے سکرات کے عالم. خادموں نے تیاری کی، وضو کرایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا سکرات کے عالم کے اندر کس طریقے سے وضو کرایا ہوگا. وہ خادم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی تو وہی ہاتھ دھلا رہے ہیں، وہی منہ وہی کلی کرا رہے ہیں، جیسے کہ مردے کو نہلاتے ہیں اس طریقے سے وضو کریں. برابر وضو سے فارغ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد یعنی چند لمحے کے بعد مجھے دوبارہ وضو کراؤ. تو خادموں نے کہا حضرت آپ بہت سکرات میں ہے، تکلیف میں ہے، بہت تکلیف ہوگی، دوبارہ یہ پہلی مرتبہ وضو کرایا. تو کہا نہیں، تم نے پہلی مرتبہ وضو کرایا، اس میں ایک چیز رہ گئی، انگلیوں کا خلال رہ گیا ہے، اور یہ سنت رسول ہے، میرے آقا کی سنت ہے، میرے رسول کی سنت ہے. میں اس ناقص وضو کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، دوبارہ وضو کراؤں. اگر کراتے کرے مر گیا تو ٹھیک ہے. باوس خادموں نے جو ہے دوبارہ وضو کرانا شروع کیا، برابر کیا، خوب خیال رکھ کر کہ کوئی بھی سنت نہ چھوٹے. انگلیوں کا خلال بھی کرایا، سب کچھ.
یہ ہے میرے عزیز دوست اس کی محبت، اس کی رسول اور یہ تعلق مع اللہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اور دیکھو یہ سکرات کے عالم میں ہم تو کمزور ہے، کیا سکرات کے عالم میں ہم اس تندرستی کے عالم ہی کے اندر اس کو کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں مل جائے گا۔ گھبرا نہیں جانا کہ ہم تو سکرات میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کرنے والے کرتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر ہم اپنی تندرستی میں، اور خاص کر کے نوجوانوں کہتا ہوں، آج تمہارا جو ہے وقت ہے، آج وقت ہے سب کچھ کرنے کا، پڑھنے کا، سنتوں کا ادا کرنے کا آج۔ اور پھر جوان کے علاوہ بڑے لوگ بھی ایسا کوئی نہیں، وہ بھی ان کا بھی وقت جو ہے وقت ہے وہ سنتوں کو ادا کرے، اللہ جل شانہ کا ذکر کرے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں سکرات کے اندر کام آئی۔ یہ اس طریقے سے کام آ گئی کہ زبان پر کلمہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا مولانا محمد رسول اللہ، اور زبان پر نہیں ہوگا تو قلب پر وارد ہوگا انشاءاللہ۔ جو پڑھے نہیں تو آپ اس کے متعلق بزن نہ ہونا، یہ جو ہے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ جو ہے ان کو جو ہے لوگ کلمہ پڑھا رہے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاکم المت نے واقعہ لکھا ہے، کلمہ پڑھا رہے ہیں تو خاموش بالکل کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو جو سامنے خادم تھے بڑے بڑے، ان کو کہا کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، کیا ہوا؟ دیکھتے بھی ہے لیکن وہ کچھ بولتے نہیں ہے، تو ان کو پیر کو کہا، پیر صاحب آئے، پیر زندہ تھے، مرید پہلے مر گئے ہے نا یہ، تو ان کی پیر آئے اور آئے تو ان کی طرف دیکھا تو ان سے بات کرنے لگے، کہا کہ ان کو یہاں سے سب کچھ تو ہٹاؤ، یہ مجھے جو ہے نام بدلا رہے ہیں، میں جس ذات کا نام ہے اس کے ساتھ مصرف ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ جل شانہ کا کلمہ تو نام ہے نا، اللہ جل شانہ ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ مجھے نام کہہ رہے ہیں، میں تو ذات کے سامنے سے اس سے غافل نہیں ہوتا ہوں، ان کو بتاؤ، اور یہ کہہ کر ہی جو ہے کلمہ پڑھ کر باسی حق ہو گئی۔ یہ میرے عزیز دوست بزرگ، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ سائنس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے اور جن لوگوں کو جو ہے اس کا یقین ہو گیا ہے تو ان کو عجیب معلوم ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس میں سے کوئی تھوڑا سا بھی ہمیں عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہمارا کیا ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ منہ کو بند کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تکلیف ہے لیکن اس کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ آپ ہوتا تھا کہ بھائی مسجد میں سے منہ کر کے بیٹھنا، چلو فرض سنتوں کی باہر نکل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، سیرت کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ جل شانہ کی باتوں، یہاں اس کو اس طریقے سے تکلیف کو برداشت کی، یعنی منہ پر لگایا اور برداشت کیا، اور پھر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کا ایک ایک چیز کا بدلہ ملے گا، اللہ جل شانہ کیا ضائع نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی تو کوئی چیز ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ پوری اس کی بخشش فرما دیں گے، جس کا حساب کتاب نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرمایا گیا اس میں، ہے نا۔ یہ منہ پر باندھنا یہ کٹھن تو لگ رہا ہوگا تھوڑا سا وقت، میں بھی باندھتا ہوں، اندر آتا ہوں تبھی تو یہ گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اتنی دیر مسجد میں جس میں نیت یہی ہے کہ اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، اور یہ منہ کو بند کر کے، اور تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ تکلیف نہیں ہے، یہ جن کے مقدر میں ہوتا ہے انہیں کی مقدر میں ہوتا ہے، جن کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جن کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ گھبرا کر ہٹ بھی جاتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ويا منتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين، يا كاشف المكروه، يا كاشف المكروه، يا كاشف المكروه، يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فلم قبول فرما۔ مولا کریم جتنی بھی مولا کریم آفت سماویہ جتنی آ رہی ہے اس وقت، جو بیماریاں چل رہی ہیں مولا کریم اس میں بھی صبر کرنے کی عطا فرما، تیرے دربار میں دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، دنیا کی تدبیروں کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین،
ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ. اگر سب تکلیفوں کے باوجود ایک چیز ہمیں مل گئی کہ عند الموت، موت کے وقت کلمہ ایمان نصیب ہو گیا، مولا کریم یہ ساری تکلیفیں اسی وقت ختم ہو جائے گی، ساری تکلیفیں اسی وقت ختم ہو جائے گی یا ارحم الراحمین. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ماں باپ جو آخر میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلم میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دعاؤں کو کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما، توبہ کے کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توباؤں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین. محض آپ کے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہمیں صحت بھی عطا فرما، تندرستی بھی عطا فرما، عافیت بھی عطا فرما. اس دور میں جو یہ بیماری چل رہی ہے مولا کریم اس سے بھی ہماری حفاظت فرما یا اللہ، حفاظت فرما یا اللہ، حفاظت فرما. جو آپ کی حفاظت میں آ گیا اس کو سب کچھ مل جائے گا. اور یا اللہ اگر بیماری بھی آ گئی تو اس کو، اس بیماری کے اوپر ایک اور چیز عطا فرمائیں گے. وہ کیا عطا فرمائیں گے؟ سکون عطا فرمائیں گے، سکون قلب عطا فرمائیں گے. یا اللہ ہمیں سکون قلب عطا فرما. مولا کریم دنیا کی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. درود پاک، تلاوت قرآن، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم.